اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پرواز خوش آواز مجھے تابہ پلک دے، تھک جاؤں تو جذبوں کو میرے تازہ کمک دے، تحریر سے میری رگے احساس جواں ہو، تقریر میں بکھرے ہوئے شعلوں کی لپک دے، بندہ یہ گناہ گار سہی رب کبریا، بندہ یہ گناہ گار سہی رب کبریا، ذرہ ہے مگر تو اسے سورج کی چمک دے، ذرہ ہے مگر تو اسے سورج کی چمک دے۔ سب سے پہلے تو سب لوگ جو بھی سن رہے ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج خرم الہی صاحب کا سیشن تھا، ان کی آج گجرانوالہ میں ایک سیمینار ہے جس کی وجہ سے وہ جوائن نہیں کر سکے، انشاءاللہ نیکسٹ دفعہ ہمیں جوائن کریں گے۔ تو میوٹ رکھیں خود کو کائنڈلی، تاکہ میں تھوڑا سا تقریباً 10 منٹ تک زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں بات کروں گا، اس کے بعد آپ کے انشاءاللہ سوالات، کیونکہ ہمارا یہ سیشن آج کا جو ہے بیسیکلی وہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے اس کے ریلیٹڈ میں نے بات نہیں کرنی ہے 4-5، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے کوسچن آئیں گے، پھر ان کے ہم مل جل کے کوسچن آنسر کریں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں میں کلیئر کر دوں، کچھ لوگ یہاں پہ جتنے بھی ہماری ٹیم میری کے ممبرز ہیں سارے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پروفیشنل کوچ نہیں ہے، کوئی پروفیشنل کاؤنسلر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا اپنا ایک جذبہ ہے۔ تو آپ سب سے یہ ہے کہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں نا کسی کو، آپ جب سیکھیں گے ان سے اس وقت ہی جب آپ سیکھنے کی نیت سے آپ ان سے سنیں گے، جب آپ کی نیت ہوگی نا یہ کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں بول رہا، تو پھر خدا کو بھی آدھی قوم نہیں مانتی، آدھی دنیا نہیں مانتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے کہ اگر باتیں آپ نے کچھ سیکھنی ہے کسی سے تو پہلے اس کے لیے دل میں ادب لے کے آئیں، چاہے وہ چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے تنقید کرنی ہے، ہمیں تنقید کا کوئی نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح یا جو بھی ہے، آپ نے کچھ سیکھنے کی نیت سے سوال کرنے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہم انسان ہیں، سوالات کے جوابات نہیں بھی آ سکتے، مجھے بھی نہیں آ سکتے، میری ٹیم کسی کو بھی نہیں آ سکتے، ہو سکتا ہے پاسبل، کچھ ہر چیز کا علم تو نہیں ہے نا ہمیں یا کسی کو بھی، تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے؟ کاؤنسلنگ میں نے آج دو تین چیزیں ڈسکس کرنی تھی، ہمیں کچھ سیلف کانفیڈنس پہ بڑی بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خود اعتمادی جسے ہم کہتے ہیں، مستقل مزاجی پہ بڑی بات ہوتی ہے، خواب پہ بڑی بات ہوتی ہے، ویژن پہ بڑی بات ہوتی ہے، خواہش پہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو آج میں ان چیزوں کو نا دو لائنوں میں ڈیفائن کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے ڈیفائن کرنی ہے وہ ہے سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم خود اعتمادی کو چند ایک لفظ، بڑے بڑے لیکچرز پڑھی ہوں سب کے، میرا اپنا ایک نظریہ ہے، میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ خود اعتمادی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، انسان کی اپنی نظروں میں کتنی عزت ہے، کہ انسان اگر شیشے کے سامنے جاتا ہے تو اس کی اپنی کیا عزت ہے کہ بھائی میں کیسا ہوں، ٹھیک ہے، کہ انسان کی کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی فیلڈ کے لحاظ سے، صورت، سیرت، نمبروں کے لحاظ سے، ڈگری کے لحاظ سے، اپنے بارے میں جو سوچ ہے وہ اس کی خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے کہ خود اعتمادی کی کمی کب آتی ہے؟ ہم گھر میں والدہ کی گود سے نکلتے ہیں نا، تب تو ایک شخص ہوتا ہے نا، اس کو کئی لوگ خوبصورت کہتے ہیں، کئی کہتے ہیں خوبصورت نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے ہماری سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ خود کو اچھے لگنے چاہیے کسی بھی لحاظ سے، آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ خوبصورت ہے، آپ خود کو اچھے لگیں کہ میں ٹھیک ہوں، آپ نے کپڑے پہنے ہیں، آپ کو خود کو ٹھیک ہو گیا یار میں ٹھیک ہوں، یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے پینٹ شرٹ پہن لی، کسی کو دیکھ کے ٹائی لگا لی، کسی کو دیکھ کے جوتے پہن لیے، آپ کی خود اعتمادی میں کمی کے باعث ہی فیکٹرز ہیں۔ خود اعتمادی کا پتہ چل گیا کہ انسان کی کسی بھی لحاظ سے اپنے بارے جو سوچ ہے وہ خود اعتمادی ہے۔ یہ دو لائنوں میں ڈیفائن کر دیا، 40-45 منٹ کا سیشن ہوتا ہے، پھر اس کو کور کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کمی کیسے آتی ہے کہ جب ہم خود اعتمادی کا ہم اپنے بارے میں اپنی رائے نہیں رکھتے،
جب اپنے بارے میں انسان اپنی رائے نہیں رکھتا تب خود اعتمادی میں کمی آتی ہے، کہ وہ کپڑے دوسروں سے پوچھ کے پہنتا ہے کہ یار بتاؤ میں کیسی میچنگ کون سی کروں، وہ اپنے سبجیکٹ دوسروں سے پوچھ کے رکھتا ہے. ہاں پوچھنا چاہیے، دوسروں سے پوچھنا چاہیے، لیکن خود جو دوسرے بات کر رہے ہیں نا اس کو بیٹھ کے خود سوچنا چاہیے، پھر اپنا اس پہ اظہار خیال، اپنی سوچ، اپنا اس کو مان کے جی ٹھیک ہو گیا اب میں ایکسپٹ کر رہا ہوں اس کو، دین خود پہ اپلائی کرو اسے. ٹھیک ہے، اگر تب انسان زندگی میں فیل بھی ہو جائے گا تو کچھ سیکھے گا، اسے ریگریٹ نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کی وجہ سے فیل ہو گیا. جب انسان دوسروں، ہمارا مسئلہ یہ ہے خود اعتمادی پھر اس کے ساتھ آ گئی کہ ہم دوسروں کی وجہ سے ہی فیل ہو رہے ہیں، دوسروں کی وجہ سے زندگی میں پیچھے جا رہے ہیں، دوسروں کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، دوسروں کی وجہ سے ہی ہم ٹینشن میں رہتے ہیں. انسان اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، نہ خوش ہوتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خود اعتمادی کی 4-5 لائنوں میں اس کے فیکٹرز آگے کہ جب آپ کسی کے لیے اپنی کسی کی رائے اپنے لیے قائم کریں گے یا کسی کی باتیں سن کے وہ باتیں خود پہ اپلائی کریں گے، اپنی سوچ نہیں رکھیں گے اپنے بارے میں، یا اپنے بارے میں آپ کی کوئی رائے نہیں ہوگی، تو دین آپ کی جو آپ کا سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی آپ کی ختم ہو جائے گی. کچھ لوگ نیو جوائن ہوئے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس انسان کی اپنے بارے میں کسی بھی طرح سے رائے جو ہے نا وہ سیلف کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز کلیئر. اب اگلی چیز، خواب کیا ہوتے ہیں؟ خواب دو طرح کے، ایک انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے خواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انسان کی سوچوں کا مرکز بن جاتے ہیں. ایک انسان جاگتے ہوئے خیالات دیکھتا ہے کچھ بھی، وہ اب دونوں کا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، انسان جو چیز پورا دن کرتا ہے نا رات کو وہی اپنے تخیل میں لے کے آتا ہے، رات کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، صبح اٹھتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک خواب ہوتے ہیں انسان پورا دن ایک چیز کے بارے میں خیال رکھتا ہے، ایک پوری منصوبہ بندی کرتا ہے، رات کو اسی کے بارے میں اس کو خواب آتے ہیں. اگزامپل کیا ہے؟ ایک بندہ رات کو سوتا ہے، پورا دن وہ سوچ رہا ہے میں وزیر اعظم کیسے بننا ہے، سارا رات کو سوچتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں گا یا میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، صبح اٹھتا ہے سب کچھ ختم. ایک بندہ سوچ رہا ہے میں نے ٹاپ کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، رات کو وہ یہی چیز سوچتا ہے، صبح اٹھ کے وہ اس کو ایک انیشیٹو ملتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، پھر اس کے خوابوں میں یہ بننا آ جاتا ہے. پھر اگر وہ محنت کرتا ہے، اب میں آگے جا کے ایک بات یہ بھی کروں گا کہ ہم ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو دن کیا چیز ہے، اس کے پاس ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اگر ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے جو چیز ایک خواب لیا تھا اس کے اوپر اس نے مستقل مزاجی سے ورک کیا، اگر ڈاکٹر بن گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے پاس اور بڑے راستے ہوتے ہیں. جو انسان محنت کرتا ہے نا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اگر وہ اس کو اپنے طریقے سے وہ جی رہا ہے. اگر اس میں خود اعتمادی ہے اور وہ محنت کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اس کو بھی میں انٹر لنک کروں گا ان دو چیزوں کو. ٹھیک ہے، خواب وہ چیز ہوتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو پانے کے لیے آپ کی جو خواہش ہے وہ خواب ہے. کسی بھی چیز کو پانا ہے آپ نے، وہ آپ اس کے خیالات مسلسل لے رہے ہیں، وہ آپ کے خواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خواہش اور خواب. خواہش، اب کچھ لوگ کہتے ہیں خواہش جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں ہوں نا، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ رائل ڈیبیٹنگ کلب میں نے بنایا ہے، اللہ کرے یہ پورے پاکستان میں اپلائی ہو جائے. ٹھیک ہے، سب لوگ اس کے ممبرز بن جائیں. ایک میری خواہش ہے نا، سب میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے کوئی نہ جانے، سب لوگ فائدہ مند ہو جائیں، سب پاکستانی یوتھ میں ایک اچھی سوچ آ جائے. تو یہ خواہش خواہش کی ہرس کرنا منع ہے. کہ آپ نے سوچا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، اس کو ضد بنا لینا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. کچھ خواہشیں رکھو کہ یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو اللہ کے اس میں بہتری ہوگی، قناعت کریں جتنا مل جاتا ہے اس پہ ہی. دو چیزیں، خواہش کیا ہے کہ آپ نے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا اپنا ایک نظریہ ہے، آپ لوگ جو اور طرح ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ان کو ٹائم دوں گا انشاءاللہ. تو پہلے میری بات یہ، اچھا، کسی بھی چیز کو حاصل کرنا، کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے خیالات کو مرکوز کرنا اپنے نظریے کے مطابق، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ایک خواہش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور خواہش آپ کی جائز بھی ہوتی ہے ناجائز بھی، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے تو اگر آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب آپ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، پھر سپردگی کے بعد شکوے جائز نہیں ہوتے. تو پھر انسان جو ہوتا ہے نا اس کی خواہشیں حاصل بھی ہو جاتی ہیں، کچھ خواہشیں لا حاصل بھی رہتی ہیں، پھر بھی وہ ذہنی طور پہ نا مطمئن رہتا ہے، سکون ملتا ہے اسے کہ میں نے محنت کی ہے، اس کا کوئی کسی اور جگہ سے صلہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، محنت انسان کی کبھی ضائع نہیں جاتی.
اچھا اب چیز آگی جی کائنڈلی میوٹ کریں خود کو. ہم نے سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی، خواب اور خواہش یہ چیزیں بیان کی. اب آگی ہماری لاسٹ جو چیز ہے وہ ہے مستقل مزاجی. اب مستقل مزاجی کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ مستقل مزاج نہیں ہیں. ہم لوگ، وہ میں نے لاسٹ سیشن ایک ہوا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہ اگر میں ہوں، میں نے ایم اے، میں نے فار ایگزامپل ایک یہاں سر قاسم صاحب بھی شاید ہیں، اچھا انہوں نے کیمسٹری، اب الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہی ہے، ان کو انجینئرنگ میں جاب نہیں ملی، وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ریلیٹڈ فیلڈ تھی. اگر ٹیچنگ میں جاؤ، اس میں ہماری پرابلم بھی ہے کچھ، اس میں اس کو بھی لے کے چلتے ہیں ہم. اب وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ بھائی میری یہ دو فیلڈ ہیں، اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو میں یہ کروں گا. اب اگر وہی جا کے اپنی ایک شاپ بنا لیتے ہیں کہ بزنس میں سٹارٹ کر لیتا ہوں، شاید وہ وہاں اتنے اچھے سے کامیاب نہ ہو. ہم لوگ ہوتے ہیں نا، یہ چیک لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار جہاں کامیاب ہو گیا وہاں وہیں صحیح. کہ اب دیکھیں پاکستان میں پتہ نہیں 58 یا 62 سیٹس تھی تحصیلدار کے لیے، تو 62,500 سم تھنگ جو اتنے اپلیکینٹ تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا. مطلب کہ آپ کے پاس ایک ایجوکیشن آ گئی، آپ نے بی اے کیا ہوا ہے، آپ بیچلر کی آپ کے پاس ڈگری، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے نہیں دیکھنا اس میں میرا انٹرسٹ ہے. ہمارا جو آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کا مسائل یا نیشنل مسائل ہیں وہ علیحدہ، وہ ٹھیک چیز ہے، ہم اس کو مان سکتے ہیں جی آپ نے مطلب زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے مستقل مزاجی کی یا منصوبہ بندی کی. اس کو میں شاید انٹرلنک کرتا ہوں. اب لوگوں نے اپلائی کر دیا، وہاں پہ پولیس میں سارے لوگ اپلائی کر رہے ہیں، ساری فوج میں اپلائی کر رہے ہیں، ساری ملازمت ٹیچنگ اس میں اپلائی کریں گے. مطلب ایک ان کی ڈائریکشن نہیں ہے. اگر ایک بندہ ٹیچنگ کر رہا ہے، میں لاسٹ دنوں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ ایک پولیس میں لوگ تھے، وہ بی ایس سی کر کے پولیس میں لگے ہوئے تھے، تو بی ایس سی بیس پہ ٹیچنگ کی آگے بڑھتی ہیں. ان لوگوں نے پولیس چھوڑ کے اب وہ آگے ٹیچنگ میں آگے. کیوں آگے؟ یہاں ریلیکس رہتے ہیں، یہاں پہ تھوڑی سی پے زیادہ تھی، جو بھی تھا. اب ان کی کہاں مستقل مزاجی گئی. مطلب کہ پھر وہ کہیں اگر کوئی مسئلہ یہاں پہ بن جائے گا کہ بھائی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیں پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے، وہ ہم ایک چیز کے بارے میں مستقل مزاج نہیں، ہم کمفرٹ زون میں رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمیں آسانی سے مل جائے، ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے تو ہم ٹھیک ہیں. اگر ہمیں کہیں اس کی تلاش میں جانا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، تو یہ ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں زندگی آج ایک زندگی جو ہے نا، زندگی کسی چیز کی جستجو کا نام ہے، کسی مقصد کی جستجو کا نام ہے. چیز تو نہیں، کسی مقصد کی جستجو کا نام ہے، اور مقصد کے بغیر زندگی نہیں ہے. تو مجھ سے ایک سوال کیا بچے نے کہ سر زندہ تو لوگ رہتے ہیں. میں نے کہا زندہ تو بہت سے لوگ رہتے ہیں، جانور بھی زندہ رہتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. کھانا کھا لیا، سو لیا، ہم بھی پھر وہی کام کریں گے. کہ زندہ رہنے کا، زندگی کی ڈیفینیشن جو ہے نا، وہ زندہ رہنا نہیں ہے، وہ ایک مقصد کا نام زندگی ہے، کہ ایک مقصد کی تلاش میں آپ نے رہنا ہے. ایک بامقصد شخص جو ہوتا ہے نا، وہ جستجو میں رہتا ہے. ایک چیز ہے، وہ دوسرا اس کا مقصد آ جاتا ہے. کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، کسی کو فائدہ پہنچانا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ مستقل مزاجی کہ آپ نے ایک کام کو سٹارٹ کر لیا، ایک دفعہ فیل ہوئے، دوسری دفعہ ایڈیسن کا دیکھ لو، 1000 مرتبہ شاید گال بن گیا، پھر اس نے آخر ایجاد کر ہی لیا. اس سے کسی نے پوچھا کہ میں جانتا ہوں کہ بلب کیسے ایجاد کرتے ہیں. اس نے کہا تو ایک طریقہ جانتا ہے جس سے بلب مطلب جلایا چلتا ہے، میں 999 میں وہ بھی طریقے جانتا ہوں جس سے نہیں چلتا. تجربہ تھا نا اس کا، اس نے کیا کام. بل گیٹ کی ایگزامپل لے لیں. بل گیٹ ایسے تو نہیں بن گیا. لوگ کہتے ہیں بل گیٹس کو کالج کے نکال دیا. میں اس کی ایک بایوگرافی پڑھا، اس میں لکھا تھا 57 آورز لگاتار ہی جاگتا رہتا تھا. مارک زکربرگ جو تھا، یہ شوز نہیں اتارتا تھا. یہ سب لوگ ہیں، انہوں نے اپنا ایک مقصد تھا نا، اس کو اپنی ضد بنا لیا تھا انہوں نے. ہم نے یہ کرنا ہے، پھر ہی وہ لوگ جا کے دیکھیں. زندگی میں نا انسان وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو مستقل مزاج ضدی شخص. ضد بھی دو طرح کی آتی ہے، ایک کام میں نے کرنا ہے. سم ٹائم آپ کو ڈائیورٹ بھی ہونا پڑتا ہے کہ آپ سوچیں، تنہا بیٹھ کے نا آپ سوچ لیں یہ کام میرے ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر آپ کی تنہائی آپ کو، کیونکہ تنہائی میں اگر آپ سوچوں کو سائڈ پہ کر کے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کریں نا، تو آپ کو اچھا مشورہ مل جائے گا خود سے ہی. ٹھیک ہے، استخارہ بھی جسے ہم وہ دیکھ نماز استخارہ وہ ہوتا ہے. اچھا تو دیکھیں ایک چیز کہ ہم مستقل مزاج کیوں نہیں ہیں، ہم کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں. ہمیں جہاں سکون ملے گا ہم اس طرف چلے جائیں گے. ہم محنت میں نہیں. ہم اگر ایک بینک میں جاتے ہیں نا، اب ایک لائن میں کھڑا ہونا، یہ بھی مستقل مزاجی ہے کہ ایک لائن میں کھڑے ہو کے ہمیں جانا ہے. ہم ایک لائن میں کھڑے ہو کے ہم نے جا کے اپنا بل پے کرنا ہے.
ٹھیک ہے, تو ہم لوگ وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے, ہم سفارش لگوائیں گے. ہم لوگ اگر کسی بھی جگہ چلے جائیں, آپ آج کل بینک میں چلے جائیں, آپ نادرا آفس میں چلے جائیں, پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ یہ بھی مستقل مزاجی میں ہی آتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کام سے تھک جانا, ہر کام میں آسانی تلاش کرنا, یہ مستقل مزاجی نہیں ہے, یہ ہر حرامی میں آتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی, پیپرز آ رہے ہیں, موسٹلی 90% اسٹوڈنٹ گیس لگا رہے ہوتے ہیں جی, اتنا پیپر کر لیں, شارٹ کورس کر لیں نمبر لینے کے لیے. تو یہ کیا ہے, اسے مستقل مزاجی. پھر وہی جا کے آگے ڈاکٹرز کے رکھتے ہیں. میں نے اس دن بھی ایک چیز کی کہ آپ نے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کا آپ کو پتا ہے, جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کا اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے اور کیوں پڑھا ہے, تو آپ کے لیے ڈاکٹر کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ جس فیلڈ میں بھی چلے جائیں گے نا, آپ کا انٹرسٹ ہوگا, آپ کا ہر چیز میں انٹرسٹ ہوگا, آپ کو جو چیز اچھی لگے گی وہ چوز کر لیں سبجیکٹ. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمیں میٹرک لیول سے نہیں بتایا جاتا. ہم ایف ایس سی سبجیکٹ رکھتے ہیں جی, ٹھیک ہے, بچوں کو پتا نہیں ہوتا یار, بچوں کو آپ گائیڈ تو کر سکتے ہیں. ٹیچر کس لیے ہوتے ہیں, ماں باپ کس لیے ہوتے ہیں, کہ وہ بچوں کا انٹرسٹ تو چیک کر سکتے ہیں. ایک ٹیچر کو پتا چل جاتا ہے کہ بچہ اس چیز میں لائق ہے, تو وہ اسے گائیڈ کر سکتا ہے. تو ہم لوگ ایک مطلب بھیڑ چال میں چلتے ہیں کہ سب نے میڈیکل رکھا, سب دوست میڈیکل میں چلے گئے. سب نے ایم کیٹ کرنا ہے, 700 والا بھی ایم کیٹ کر رہا ہے. اچھا 700 والے بندے کا اگر ایم کیٹ میں ایڈمیشن نہیں ہوا, او یار میں نے ایم کیٹ دیا, میرا ایڈمیشن نہیں ہوا, میری قسمت میں ہی نہیں تھا. بھائی قسمت اب یہ تو نہیں کہ میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں, اب میں جتنی مرضی مستقل مزاجی کر لوں. آپ کا ایک ایریا ہوتا ہے, ایریا ڈیفائن کر لیں اپنا کہ میں نے اس ایریا میں ورک کرنا ہے جو میرے لیے پوسیبل ہے. ہر چیز کی پوسیبلٹیز ہوتی ہیں نا. تو اب میں لگا رہا ہوں جی, عمران خان 22 سال میں بن گیا تو میں بھی بن جاؤں گا. بھائی ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان ایک مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے. شاید وہ وزیر اعظم بننے کے لیے پیدا ہوا تھا, اس کی وہ کر دیا. میں کسی اور مقصد کے لیے بنا ہوں. پہلے زندگی کا مقصد ڈھونڈیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, اس کو کہنے ڈھونڈنا چاہیے کہ جس کام کو کرنے میں نا آپ کو تھکاوٹ نہ آئے, جس کام کو کرنے میں آپ کا دل کرے, جس کام کو کرتے ہوئے آپ میں لالچ نہ آئے, یار یہ کام میں نے, وہ آپ کا پیشن ہوگا, وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا. کہ اب ٹیچر حضرات, کچھ ٹیچر ہوتے ہیں وہ جان چھڑوا رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. کچھ ٹیچر ہوتے ہیں بڑا انٹرسٹ کے ساتھ پڑھاتے ہیں, اس چیز کو ان کا دل کرتا ہے پڑھاتے رہے, اسٹوڈنٹ تنگ آ جاتے ہیں ان سے. تو ان کا ایک پیشن ہوتا ہے, وہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں, پورا اپنا ٹائم لیا, سب کچھ پڑھا کے چلے گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو لکھنے میں انٹرسٹ ہوتا ہے, ان کا مقصد ہوتا ہے لکھنا, ان کو اچھا لگتا ہے لکھ کے, ان کو ذہنی سکون ملتا ہے لکھ کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بول کے ذہنی سکون ملتا ہے, وہ بول کے دلی طور پہ مطمئن ہوتے ہیں, ان کو دوسروں کو سمجھا کے اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہتے ہیں دوسروں کو تانگ کر کے. دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں, اگر آپ لوگ واقعی ایک انسان ہے, آپ کی سوچ ہے اپنی, آپ کسی کو تنگ کریں گے, کسی کو ہرٹ کریں گے, رات کو آپ بیٹھ کے سوچ لیں, انسان کو لازمی کہے گا یار میں نے یہ غلط کیا. یقین کریں, اگر واقعی آپ ایک باشعور انسان ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے, تو آپ کسی کے ساتھ غلط کریں تو آپ کو رات کو خود یہ خیال آئے گا کہ میں نے یار یہ غلط کیا ہے. مانے نہ مانے انسان خود, ہاں دوسرا انسان کبھی بھی اپنے بارے حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مستقل مزاجی کی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. ہمارے یہ پرابلمز ہیں, ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ اختیار کر جاتے ہیں. اب میں نے کسی کو برا بلا کہہ دیا, اب وہ مجھے آ کے بھائی آپ نے مجھے برا بلا کہا ہے تو میں ایکسیپٹ ہی نہیں کروں. میں اب مجھے کہ آپ جھوٹے ہو, میں جھوٹ بول بھی رہا ہوں پھر بھی مجھے کوئی جھوٹا ہوں میں مانوں ہی نہ, تو یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے ان کو, میں نے تھوڑا سا ٹچ کیا. تو جی اب آپ سب لوگ اپنے اپنے کوسچن لے کے آ جائیں جی. جی کوسچن جن جن کے ہیں وہ لکھتے ہیں کوسچن, یا وہ آ جائیں مائک پہ. جی جی کوسچن کسی کا نہیں ہے. یہ کوسچن ہے جی, جی عادل حیات بھائی لکھ دیں, آپ بول لیں, وائس مطلب مائک آن کر لیں اپنا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ بندہ جو ایک کام کر رہا ہوتا ہے, اچھا کام کر رہا ہوتا ہے,
تو زیادہ تر اسے مطلب ٹونٹس وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ جی جی ٹھیک ہے، کوشچن آ گیا آپ کا. دیکھیں ایک چیز تو دیکھیں، یاد رکھیں کہ آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے نا تو آپ کو تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا ایک قول ہے، اگر اللہ غلطی معاف فرمائے اگر نہیں ہے تو، لیکن میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کہ جو منافق شخص ہوتا ہے نا اس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. تو مطلب آپ اگر آپ کے لوگ مخالف ہیں تو مطلب اللہ کا شکر ادا کریں اگر وہ واقعی روایت ٹھیک ہے. تو یہ چیز کہ اگر آپ نے کام، آپ کی جب دشمنی سٹارٹ ہوتی ہے، جب آپ کی مخالفت سٹارٹ ہوتی ہے، تو تب آپ کو یہ ذہنی طور پہ تیار ہو جانا چاہیے، دلی طور پہ مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میں صحیح رستے پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ جب آپ کی، اب یہ نہیں کہ آپ باہر کسی کو مطلب لڑائی کر کے آ جائیں، گھر والے مخالفت کریں، یار میں صحیح رستے پہ جا رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. پہلے آپ دلی طور پہ مطمئن ہو کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. خود اعتمادی کی بات آ گئی کہ پہلے آپ اپنے لحاظ سے سوچیں. جب آپ اپنے لحاظ سے سوچیں گے نا کہ یار میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو آپ دلی طور پہ مطمئن ہو جائیں، خود کو مطمئن کریں. پہلی چیز، آپ کے کوسچن کا دو آنسر ہے. پہلا آنسر کہ آپ خود سوچیں کہ یہ میں کام ٹھیک کر رہا ہوں، تنہائی میں بیٹھیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں، سوچیں میں ٹائم ٹھیک کر رہا ہوں، کام ٹھیک کر رہا ہوں، کام ٹھیک کر رہے ہیں، خود نے ایکسیپٹ کر لیا. اب لوگوں کی بات آ گئی. اب سوچیں اگر 2 سال پہلے مجھے نقصان ہوا تھا، میں نے کوئی کام کیا تھا، میں رو رہا تھا، یہ لوگ میرے پاس نہیں تھے. میں ہنس رہا تھا، یہ لوگ، ہنسنے میں لوگوں کا کردار، مطلب میں ہنس رہا ہوں تو لوگ میرے پاس ہیں، میں رو رہا تھا لوگ میرے پاس نہیں تھے. یہ سمپل ایگزامپل. اگر میں 2 سال بعد کچھ کر لیتا ہوں، ان لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. 2 سال پیچھے ان لوگوں کو میری وجہ سے فرق پڑا؟ نہیں پڑا. میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں، ان لوگوں کو میری وجہ سے فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. میں اس دنیا میں موجود ہوں تو میں ان کی باتوں کو کیوں مطلب مانوں؟ ان کے جو تنقید کر رہے ہیں، یہ ٹونٹ کر رہے ہیں مجھے، میں ان کو کیوں اپنے اور ہیوی کروں؟ میں ان کو کیوں لے کے سر پہ سوار کر لوں کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے ایسا ہو جائے گا؟ آپ پہلے اپنا ایک ڈائریکشن کلیئر کریں، اپنا ایک مطلب اپنا ایریا ڈیفائن کریں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اپنے مطابق. خود اعتمادی لے کے آئیں خود میں. جب آپ میں خود اعتمادی آ گئی، پھر لوگوں کا کیا ہے یار؟ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. جو کام لوگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا. اگر آپ کی بات میں غلطی نہیں نکل رہی، آپ کی کاموں میں غلطی نہیں نکل رہی، آپ کی بات کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا، تو آپ کو درست کا کیسے پتا چلے گا؟ ٹھیک اور درست دو چیزیں ہیں نا. اگر آپ غلط ہیں تو کوئی غلط کہہ دے گا، آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے. اگر آپ ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہیں. اگر آپ کو غلط کہتا ہے نا تو آپ اپنی چیز کو دوبارہ پڑھیں گے، ایک دفعہ دیکھیں گے، ایک دفعہ اس کے بارے میں سوچیں گے، ایک دفعہ اس کو پرکھیں گے. ٹھیک ہے، ترازو میں ایک دفعہ اس چیز کو تولیں گے کہ ہاں، پھر آپ کو 4-5 دفعہ اس کو چیز کو سوچیں گے. اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر آپ کو ایک بندہ غلط کہہ کے آپ نے اس کو 5-7 دفعہ دیکھ لیا، اب اگلا بندہ غلط کہے گا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کہ پہلے خود اعتمادی لے کے آئیں خود میں. اس کے بعد پھر اس چیز، جو لوگ غلط کہتے ہیں، کچھ لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. پہلے یہ سوچیں وہ کسی اور لحاظ میں، کسی اور کیفیت میں، کسی اور سوچ کے ساتھ، کسی اور پہلو میں، کسی اور زاویے سے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو. آپ کا کوئی اور، آپ کی اور کیفیت ہے، آپ کا کوئی اور پہلو ہے، آپ کی کوئی اور نظریہ ہے، آپ کا کوئی اور زاویہ ہے. آپ اس کے مطابق بات کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں، اپنے مطابق بھی دیکھیں، ان کے مطابق بھی دیکھیں. اگر تو آپ واقعی غلط ہیں یا آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر ان سے تھوڑی سجیشن لے لیں. پھر وہ سجیشن ان سے لے کے اپلائی نہ کریں، اس پہ خود عمل کریں، اس کے بارے میں خود سوچیں. کسی سے مشورہ لے کے اس کے بارے میں خود سوچیں، اس کو پہلے اس کی جانچ پڑتال کریں. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے خود پہ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی کوسچن؟ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، پھر بھی بار بار باتوں کا سامنا ہو، وہ تو رہنا ہے نا. مطلب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ پہلی چیز میں کوسچن پوچھتا ہوں کہ آپ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے لیے یا اللہ کے لیے؟ دو بندوں کے لیے نا، کہ میں اپنے لیے سیٹسفائی ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر انسان کا یہ نظریہ ہے نا کہ میں خدا کی ذات کے لیے کر رہا ہوں، کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا ہو رہی، کوئی کام کر رہا ہوں، خدا کی ذات کے لیے کام اچھے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز تھوڑی سی کلیئر کر لیں. دو لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر آپ کو لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے. اگر میں فار ایگزامپل ہم نے حفظ مقدس اوراق کا کام کیا, اگر میں نیچے سے اوراق اٹھا رہا ہوں, اچھا کام کر رہا ہوں نا, نیچے سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں وہ کباڑیا, وہ مطلب اٹھانے والا آ گیا, کاغذ اٹھانے والا آ گیا, تو میرا اللہ کے ساتھ لنک ہے, میں اس کی ذات کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ میں تیرے اللہ, میں تیرے اور تیرے محبوب کے نام کو اٹھا رہا ہوں, تو مجھے باتوں سے فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے. یہ چیز سوچیں. جی عادل حیات نیازی صاحب, آپ کا کچھ کلیئر ہوا ہے؟ سر میرا کوشچن ہے کہ جیسے ابھی فرانس کے پریزیڈنٹ کا ایشو بنا ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اس نے بہت غلط کیا ہے, اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ مسلمان ہمیں شیعہ میں ٹھیک ہو گیا. ہاؤ ٹو گیٹ گول فار اسٹوڈنٹ. جی احسن بھائی, یہ اب اسٹوڈنٹ کے ہوتے ہیں نا, مطلب کس طرح سے اب ان کو فوکس پہلے ان چیز کا چیک تو کریں نا اسٹوڈنٹ کا. اب کاؤنسلنگ ہم نے فزیکل سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ فیصل آباد میں, تو پہلا سیشن ہم آپ کی اکیڈمی میں رکھیں گے, تو وہاں انشاءاللہ گائیڈ کریں گے اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے نا کہ آپ کا گول کیا ہے اسٹوڈنٹ کا. پہلے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ انٹرسٹ کس چیز میں ہے, پھر اس کو بتاتے ہیں اس کی فیلڈز کتنی ہیں کریئر کاؤنسلنگ میں نا, کہ اب دیکھو میڈیکل کا بندہ اتنی ساری فیلڈ ہے میڈیکل میں, بھائی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اگر آپ ڈاکٹر بننا کیوں چاہتے ہیں, اگر تو MBBS کی ڈگری کے لیے بننا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر خدمت خلق آپ کا کام ہے تو اتنی ساری فیلڈ ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا کوسچن آیا کہ سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو جو مائیں بہنوں کی یہ گالیاں جو لوگ دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. ہم یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بات کرنے والا ہے اللہ انہیں غرق کرے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں نا تبت یدا ابی لہب و تب, کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ٹھیک ہے, جب یہ قرآن پاک میں بھی جب ابو لہب جو تھا نا, اس نے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے, ان کی دو بیٹیاں تھیں, وہ ابو لہب کے گھر میں تھی, ان کو مطلب طلاق دلوا دی. تو اس کے بعد ایک اور پورا ایک قصہ ہے, تو اس کے بعد یہ آیات مبارکہ سورت پوری اتری تھی, لہب پوری سورت لہب, ما عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو یہ پوری سورت لہب اتری تھی ابو لہب کی وجہ سے. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو, اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ کا, ہاں یہ ماؤں بہنوں کی جو گالیاں ہیں نا, یہ ہمیں تہذیب نہیں سکھاتی, ٹھیک ہے, لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہ حضرت اللہ غلطی معاف فرمائے کہ امام ابو حنیفہ غالباً ان سے کسی, یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو عالم کے بارے میں گستاخی ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اگر امت کو کچھ کر نہیں سکتی تو مر جانا چاہیے, کہ وہ اپنے نبی کے بارے میں گستاخی ہونے دے رہے ہیں. تو ہم اپنی مطلب پڑھا نہیں نا اپنی تاریخ کو ہم لوگ, تو گالیاں نہیں دینی چاہیے. مطلب یہ ہم جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے یہ دے رہے ہیں, ہاں یہ اللہ ان پہ عذاب نازل فرمائے, ٹھیک ہے, اللہ انہیں غرق کرے, آپ الفاظ کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, آپ کا کلیئر ہوا شہروز عباس بھائی. سر میرا خیال ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ بڑے ویل مینرڈ ہوتے ہیں. میں نے اوکے ہو گیا, یونیورسٹی میں دیکھا ہے کہ کوئی بات نہیں جی, میں ویلکم, بٹ کوئی ڈسپلن نہیں. ٹیچر کو بھی دیکھے مارتے دیکھا, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, بس گزرنا ہے. انہوں نے تو نہیں کسی چیز کی کمی ہے, ایجوکیشن تو ہوتی ہے ان کے پاس. اچھا بالکل بالکل سمجھ گیا, ڈسپلن. اچھا آپ کا کوسچن میں پک کر لیا, سویرا کا کوسچن تھا. دیکھیں بیٹا, تعلیم جو ہوتی ہے نا, شعور اور شعور دو چیزیں ہوتی ہیں. تو کسی نے پوچھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً کہ شعور اور شعور میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا عین کا فرق ہے, عین کا فرق ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ شعور اور شعور میں عمل کا فرق ہے. علم بھی لوگ کہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں لوگوں کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے. میں عمل کا کہتا ہوں. اگر کوئی علم ہے کسی کے پاس, وہ عمل کے بغیر کر رہا ہے تو مطلب وہ شعور ہے. اگر وہ عمل کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ شعور ہے. اب یہی چیز ہے کہ اگر کسی بندہ پڑھے ہوئے ہیں, وہ عمل نہیں کر رہا کسی چیز پہ, خود پہ جو علم خود پہ انسان اپلائی نہیں کر سکتا, وہ علم نہیں ہے.
وہ جاہلیت ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ جو علم انسان خود پہ اپلائی نہیں کر سکتا وہ اس شخص سے بہتر تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اس شخص میں اور جاہل میں اتنا خاص فرق نہیں ہے. جاہل پھر بھی اس سے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس کو پتا نہیں تھا, اس کی معافی ہے, لیکن اس شخص کو پتا ہے وہ عمل نہیں کر رہا, اس کو گناہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا دیکھیں ایک سسٹم بن چکا ہے نا, اس سسٹم کو ہم نے چینج کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں اکثر اپنی مطلب سیشن میں کہتا ہوں, دنیا میں دو کام ہوتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے خود کو چینج کرنا, ایک ہوتا ہے پوری دنیا کو چینج کرنا. دنیا کا سب سے آسان کام ہے خود کو چینج کرنا. دوبارہ, دنیا کا سب سے آسان کام خود کو چینج کرنا, خود کو بدلنا, اپنے اندر ٹھہراؤ لے کے آنا, اپنی ذات کو ٹھیک کرنا, اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا, اپنے خیالات کو ٹھیک کرنا, اپنے پہلوؤں کو ٹھیک کرنا, اپنے سوچ کے زاویوں کو ٹھیک کرنا, اپنے رویے کو ٹھیک کرنا, اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا. ایک زاویہ, سب سے آسان کام یہ ہے. سب سے مشکل کام دنیا کو ٹھیک کرنا, دنیا کے زاویے, دنیا کے پہلو, دنیا کے جو سوچ رہی ہے اس کو, دنیا کی سوچ کو ٹھیک کرنا, دنیا کی کیفیت کو ٹھیک کرنا, ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا, یہ سب سے مشکل کام ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے پوری دنیا کو چینج کر رہے ہیں, پوری دنیا کی سوچ بدلنا چاہتے ہیں, پوری دنیا کو جو سوچ رہی ہے نا اس کو اپنی مطابق لینا چاہتے ہیں, پہلو, کیفیت, مقصد, زاویے, ہر چیز بدلنا چاہتے ہیں, اور سب مشکل کام کرنا چاہ رہے ہیں, پوری دنیا بدل جائے. سب سے آسان کام ہے خود, ہم خود کو نہیں بدلنا چاہ رہے. کیا مطلب, اگر ہم ایک پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہم نے جوس پیا, اب وہ ڈبا جو ہوگا ہم وہیں پھینک دیں گے, ڈسٹ بن بنی ہوتی ہے وہاں پہ, ہم وہاں کیوں نہیں پھینکتے؟ پھر ہم کہیں گے پاکستان میں صفائی نہیں ہے. میں 90 نمبر سفارش لگوا لیتا ہوں پیپر میں اپنے, ایک ٹیچر سے ریکویسٹ کر کے اپنے نمبر ایک گریڈ لگوا لیتا ہوں. پھر کہتا ہوں یار پاکستان میں نا ایجوکیشن سسٹم فلاپ ہے. بھائی بات سنیں, پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو کہیں. یہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں خود اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, میں بھی اس نظام کا حصہ ہوں. سویرا شاید آپ کی بات کلیئر ہوئی ہوگی. جی قاسم بھائی ویٹ کر رہا تھا آپ کا, آپ نے شاید جی جی سر, السلام علیکم. میں جی والے بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایجوکیشن کی جہاں بات ہو رہی, تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ایجوکیشن کا طریقہ کار کیا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں, اور ساتھ پاکستان کا جو نظام ہے ایجوکیشن کا, تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کروں گا. بہت سے ملکوں سے بہتر بھی ہے, ہمیں بہت زیادہ, میں اپنے سننے والوں کو, آپ کے سننے والوں کو میسج دوں گا, جب میں نے اسٹڈی کیا یہ ہماری گلف کنٹریز اور عرب ممالک, ان سے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بہت بہتر ہے. تو تھوڑا سا میں, ہاں کمیاں ہمارے میں ہیں, بہت ساری کمیاں, بہت سارے ڈرا بیک ایسے ہیں جن پہ کام ہونا چاہیے, لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اسلامک ایجوکیشن سسٹم, اور خاص طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایجوکیشن سسٹم متعارف کروایا تھا جو بعد میں بھی رہتی دنیا میں آج تک امپلیمنٹ کیا جائے, اس کے بارے میں تھوڑا گائڈ کریں. اچھا, اب آپ آئے ہیں 2 منٹ رہ گئے ہیں مطلب میٹنگ کو نا, تو اب اس کا ہم اسلامک ایجوکیشن سسٹم پہ سیشن علیحدہ رکھ سکتے ہیں. آپ کچھ چیز ٹھیک ہے ایڈ سر. کر لے جی, کیونکہ آپ ٹائم پہ آ جاتے ہیں, ہم اس پہ باقاعدہ ایک سیشن رکھیں گے. اس آج کا دور نظام اور اسلامی نظام تعلیم اور ہم, یہ سیشن رکھ لیں گے, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. ہاں آپ ٹائم سے تھوڑا آیا کریں, جی آپ ایڈ کر لیں تھوڑا سا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور یورپ کا ان میں کیا فرق ہے. میں ایڈ کر دوں جی. جی جی, یورپ کا اور اپنا ایجوکیشن سسٹم, اس میں کیا فرق ہے, آپ نے دیکھا, آپ نے اسٹڈی کیا اس کے بارے میں؟ یہ جو یورپ کے ایجوکیشن سسٹم ہے سر, اس کے بارے میں جو میں نے اسٹڈی کیا ہے, یورپ کا ایجوکیشن سسٹم میں کچھ چیزیں بہت بہتر ہیں, بہت زیادہ بہتر ہیں یورپ کا ایجوکیشن سسٹم میں, جو ہمارے ہاں اصول ہیں لیکن ان پہ کام نہیں ہوتا. لیکن اگر ایز کمپیریٹیولی میں چلوں, سنگاپور کا ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ایک کامیاب ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا تصور کیا جاتا ہے. کیونکہ وقت کم ہے تو میں بڑا موٹا سا بتاؤں گا. یورپ کے ایجوکیشن سسٹم میں ہے, ہم وہ کیا کرتے ہیں, امریکہ کے ایجوکیشن سسٹم کو میں تھوڑا سا یہاں پہ بتانا چاہوں گا. امریکہ کا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ وہاں ٹیچر ایک ہیلپر ہوتا ہے, اور ہیلپر کی حیثیت سے جو ٹیچر انہیں بچوں کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. بچے وہاں پہ ایکٹیویٹیز, پریکٹیکل, ان چیزوں کے ساتھ ایجوکیشن کو سیکھتے ہیں.
اس میں ایجوکیشن میں ایک کام تو وہ بہت اچھا کرتا ہے، ٹیکنالوجیز نئی سے نئی چیزیں وہ لے کر آتے ہیں، نئی سے نئی ایجادات کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ یورپ میں ایک ٹیچر ہیلپر کی حیثیت پہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بہت سارے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو ٹیچرس کی تو وہاں پہ وہ ویلیوز نہیں ہے جو اسلام دیتا ہے یا سنگاپور میں. تو ٹیچر کی وہ نہیں سنتے، وہ اپنا ہی ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ان کا سسٹم ایسا ہے کہ بچوں کو روکنا نہیں ہے، کہیں ان کو آپ ٹوک نہیں سکتے. ایز اے فرینڈ آپ نے چلنا ہے تو وہ ایک دنیا میں بہت ایکسپینسو سسٹم پڑ جاتا ہے جس کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وہ چیزیں بہت ساری خراب کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں کچھ صحیح بناتے ہیں. لیکن ایز کمپیریٹو سنگاپور کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں ٹیچر کا کنسیپٹ وہی اسلامک کنسیپٹ ہے، ٹیچر کی ایک رائے ہے، اس کے اوپر کسی کی کوئی رائے نہیں ہے. اور اس سسٹم نے دنیا میں ترقی بھی کی ہے، انقلاب بھی لے کر آئے. اور چائنا نے بھی وہی ماڈل کاپی کیا جس کی وجہ سے چائنا ٹیکنالوجی میں دنیا میں سب سے اوپر آ گیا ہے، اور کم کاسٹ پہ وہ اپنے ملک کا زیادہ پیسہ نہیں ضائع کرتے. اور اگر ان چیزوں میں ہم پاکستان میں لیں تو ہمارے ہاں پریکٹیکل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اسلامی جو عملی زندگی ہے جس کا ایک کنسیپٹ اسلام نے دیا ہے، جس پہ آپ سیشن بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی ایک تو ہم نے نہ انہیں اڈاپٹ کیا، نہ اسلام کو اڈاپٹ کیا، نہ اسلامک کلچر کو اڈاپٹ کیا، نہ پھر ہم نے یورپین کلچر کو صحیح سے وہ ایجوکیشن میں اڈاپٹ کر سکے، نہ ہم کوئی چھوڑ لا سکے. ہم نے بیچ کے راستے اختیار کیے جس کی وجہ سے ہمیں ایجوکیشن میں بہت نقصان ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے وہ بچے جو مڈل کلاسز کے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں انہیں سکھایا جا رہا. اور مڈل سے اوپر بھی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول میں آ جاتے ہیں. یہاں ہی ہم بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں، جو پھر ہائر سیکنڈری کے بعد جب وہ پری کلاسز میں آتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں